السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیاً اما بعد، محترم ناظرین، فضائل قرآن کی اس دروس کے اندر آج میں 7واں ایپیسوڈ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور آج میں آپ کو ایک ایسی سورہ کی فضیلت بیان کروں گا جس سورہ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر اس سورہ کو گھر میں لوگ پڑھیں گے تو گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر گھر کے اندر شیطان ہے تو اس سورہ کی تلاوت سے شیطان بھاگ جائے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ پریشان رہتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر میں برتنوں کی آواز آتی ہے رات میں۔ ایک انسان آتا اور کہتا ہے کہ مولانا ہمارے گھروں میں پٹیوں کی آواز آتی ہے۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں شیطان کا قبضہ ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ اپنے گھر کے اس مسئلے کو لے کر کے پریشان ہیں، اور اگر آپ کو شک ہے اور اگر آپ کو شبہ ہے کہ آپ کے گھر میں کسی جادو کا اثر ہو گیا ہے، آپ کے گھر کے اوپر کسی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں شیطان نے آ کر کے ڈیرا جما لیا ہے، تو پھر بہت ہی آسان نسخہ ہے، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے پورا سورہ بقرہ ایک ہی بیٹھک میں پڑھیں، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ روزانہ کا یہ معمول بنائیں، ہر دن کچھ نہ کچھ سورہ بقرہ کی آیتوں کی تلاوت ضرور ضرور کیا کریں، آپ کے گھر سے یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ دلیل صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 780 ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ بے شک کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اپنے گھر کی بندش بناتے ہیں۔ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے گلی میں ایک صاحب ہے، وہ جو ہے گھر میں چاروں طرف 4 میخ مارتا ہے، کہتے ہیں چوکھٹ میں میخ مارتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں میخ مار دوں گا تو پھر شیطان تمہارے گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ بالکل جھوٹی بات ہے۔ شیطان کو اگر اپنے گھروں سے بھگانا چاہتے ہیں تو اس کا آسان نسخہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ اور ایک حدیث ہے جس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے الاحادیث الصحیحہ کے اندر صحیح کہا ہے، اور حدیث نمبر 1521 ہے، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، تیسری فضیلت سورہ بقرہ کی محترم ناظرین آپ سن لیں، لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ آج کل سماج اور معاشرے کے اندر ہر ایک کو روحانی بیماری ہو گئی ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ تھوڑا بہت کاروبار کیا نہیں چلا یا پھر سلو ہو گیا تو انسان شک اور شبہ کرنے لگ جاتا ہے۔ بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے تو انسان شک اور شبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو جانتے ہیں اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں سورہ بقرہ کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ہی اہم ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 3992 کے اندر نقل کرتے ہوئے صحیح کہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا البقرۃ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا يستطيعها البطلۃ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا، سورہ بقرہ کو لازم پکڑنا یہ برکت کا سبب ہے۔ جی ہاں سن لیجئے، سورہ بقرہ جو پڑھے گا اسے برکت بھی حاصل ہوگی۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا، سورہ بقرہ سے فائدہ نہ اٹھانا یہ باعث حسرت ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں میرے دوستو، اگر آپ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو بڑے بڑے جادوگر بھی آ کر کے اگر آپ کے گھر کے اوپر جادو کریں گے، آپ کے گھر کے اندر گھس کر کے جادو کریں گے، یا کوئی انسان کرائے گا یا آپ کے اوپر کرائے گا، تو جادوگر لوگوں کا جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمیشہ سورہ بقرہ پڑھا کریں، کچھ نہ کچھ آیتوں کی تلاوت ضرور کیا کریں۔